شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا سچا معبود ہے. لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عزیز نوجوان دوستوں، کل ہم نے سورہ انعام کی 3 آیتوں کا تذکرہ کیا جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ اگر کسی کو رسول اللہ کی آخری وصیت دیکھنا ہے تو وہ سورہ انعام کی 3 آیتوں کو دیکھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اور یہی 10 چیزیں تورات میں بھی ذکر تھی جو بنی اسرائیل پر حرام کی گئی تھی. ان 10 چیزوں میں سے کسی 5 چیزوں کا تذکرہ کیا. جی، شرک، اللہ نے شرک کو حرام کیا. والدین کی نافرمانی، یتیم کا مال کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا. 10 میں سے 4 بولے آپ. فحاشی چاہے ظاہری ہو یا باطنی 5. ماں باپ کی نافرمانی. جی، اولاد کا قتل، کسی نفس کا قتل. جب بات کرو تو انصاف سے بات کرو، اللہ کے وعدے کو پورا کرو اور گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلو. اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد سورۃ الاعراف کی مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے. سورۃ الاعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے جو مکہ میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا: یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے مبتلا کر دے. اللہ تعالیٰ تم کو شیطان کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے باپ آدم کو بہکایا، فتنے میں مبتلا کیا اور جنت سے نکلوا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی رحمتوں میں رکھا تھا، جنت میں رکھا تھا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ فتنہ مچایا اور اس نے ہمارے باپ حضرت آدم کو بہکایا، جنت سے نکلوایا. جب شیطان نے آدم سے بدلہ لیا ہے تو وہ ضرور آدم کی اولاد سے بھی بدلہ لے گا. اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے: اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا. آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے شیطان جکڑا ہوا ہے. ہمارے شیطان ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کرے گا. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے، لیکن رمضان جیسے ہی ختم ہوگا شیطانوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ شیطان اور انسانوں میں جو شیطان ہے دونوں مل کر کے پھر فتنوں کی زندگی گزاریں گے. اللہ نے شیطان کے بارے میں کھلا دشمن ہے، وہ بڑی اچھی طریقے سے دشمنی نبھاتا ہے. وہ تمہارے سامنے گناہوں کو اتنا اچھا بنا کر پیش کرتا ہے تم تصور نہیں کر سکتے. شیطان تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے ایسی ایسی تمہاری چیزوں کو سامنے لائے گا، تم حیرت میں پڑ جاؤ گے، فتنے میں مبتلا کر دے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شیطان نے جو جرم کیا تھا اس نے ماں حوا اور آدم کے کپڑے اتروا دیے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا سورہ اعراف. ہماری اولاد، ہماری بنت حوا کی بیٹیوں کو ننگے نچائے گا. وہ کیسے؟ عید کا موقع ہے، رمضان ختم ہوگا، عید کی مبارکبادی آئے گی، شاپنگ کی جائے گی، ہماری بچیاں، ہماری ماں بہنیں کپڑے خریدے گی، اور ایسے کپڑے خریدے گی پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنے گی مگر ننگی نظر آئے گی. شیطان کا یہ حربہ ہے، وہ تم کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے. کیسے مبتلا کرے گا؟ عید کے نام پر فیشن کے کپڑے تمہارے سامنے لائے گا اور ایسی لباس تمہاری عورتوں کو پہنائے گا، تمہاری بیٹیوں کے دلوں میں ایسی خواہشات پیدا کرے گا. تمہاری بیٹیاں جب بازار سے کپڑے خرید کے لائے گی، پہنے گی، ننگی نظر آئے گی.
اپنی اولاد کے لیے جب بھی کوئی چیز خریدو تو دیکھ سمجھ کر خریدو. اسلامی نائیوں سے میری ماں بہنوں گزارش ہے کہ اچھے کپڑوں کا استعمال کرے جو تمہارے مکمل حجاب کا ذریعہ ہو. شیطان ہر طریقے سے تمہیں مبتلا کرے گا تاکہ تم دین کی کوئی بھی چیز پر عمل نہ کر سکو. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب بندہ فحاشی کرتا ہے قالو کیا کہتا ہے وجدنا علیہ آبانا ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے, ہمارے باپ دادا اس بات کی اجازت دی. ایک ہمارے گھر میں ہماری بچی, ہمارا بیٹا, ہمارا بھائی اگر بے حیائی کرتا ہے تو فرض کس کا ہے؟ ماں باپ اس کو روکے نا. ماں باپ خود بے حیائی میں مبتلا ہے تو بیٹوں کو کہاں سے روکیں گے؟ ایک باپ خود سگریٹ پیتا ہے تو بیٹے کو نہیں روک سکتا نا. ایک باپ اگر بے نمازی ہے تو بیٹے کو نماز کو جو نہیں بول سکتا نا. ہمارے ماں باپ میں پرابلم ہے کیا؟ ماں باپ کا جو ہوگا وہی اثر اولاد میں آئے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ فحاشی سے بچو, لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں فحاشی کا حکم دیا. شیطان اللہ پر تہمت لگاتا ہے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بتائی. کہا اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم, اے آدم علیہ السلام کی اولاد, خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب بھی مسجد کو آنے کا ارادہ کرو ہر نماز کے وقت زینت اختیار کر کے مسجدوں کو آؤ. زینت اختیار کر کے اچھا بن سور کے مسجد آنے کا حکم دیا گیا. انسان جب کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے, دعوتوں میں جائے یا کسی بڑی ہستی سے ملاقات کرنے جائے تو اپنے کپڑوں کو سنوارتا ہے, اپنے آپ کو سنوارتا ہے, پاک صاف ہو کر ملاقات کے لیے جاتا ہے. جب اللہ سے ملنے آؤ نماز بندہ پڑھتا ہے, اللہ سے ملاقات کرتا ہے. تو جب بھی مسجدوں کو آؤ خذوا زینتکم, زینت اختیار کر کے آؤ, پاک صاف ہو کر آؤ. حالت ایسی ہے ہمارے قوم کی, اللہ رحم فرمائے, جس حالت میں سوئے تھے اسی حالت میں اٹھ کر آتے ہیں. نہیں چاہیے, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تم اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہو, پاک صاف ہو کر اپنے کپڑوں کو سوار کر اپنی زینت اختیار کر کے تم مسجدوں کو آیا کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. اللہ نے تمہیں کھانے اور پینے کی اجازت دی, حلال چیزوں کو کھاؤ اور حلال چیزیں پیو. ولا تسرفوا, اسراف نہ کرو, اسراف نہ کرو, حد سے زیادہ نہ کھا لو کہ تمہیں پرابلم ہو جائے, تم مصیبت میں آ جاؤ. کھانے پینے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے, بلکہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں انسان کو حد سے زیادہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے, انلیمیٹڈ وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. انلیمیٹڈ صرف ڈاٹا اچھا لگتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. انسان کو چاہیے کہ وہ اسراف سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. بندہ فضول خرچی نہیں کرنا, جتنے میں ہو رہا ہے اس میں کام چلائے گا. حد سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مسرفین سے محبت نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 5 حرام چیزوں کا تذکرہ کیا. بڑی بہترین بات اللہ نے کہی, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے بچنے کا حکم دیا, چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو. ہر طرح سے بے حیائی کو اللہ نے روکا ہے. بندہ نہ تنہائی میں بے حیائی کے کام کرے نہ لوگوں کے سامنے کرے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو لائے گا جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی. بڑے بڑے پہاڑ, اتنی نیکیاں ہوں گی, ان کی نیکیوں کو دیکھا جائے تو تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی. فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, ہوا میں روئی کی طرح اڑا دے گا. ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, پوچھا اللہ کے رسول اتنی نیکیاں ہوں گی, تہامہ پہاڑ کے برابر بندہ نیکیاں کرے گا, اللہ کے نزدیک اس کی نیکیوں کی قدر نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی ملنے کے بعد اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کرتے تھے, بے حیائی کے کام کرتے تھے. بندہ دن بھر لوگوں کے سامنے اچھا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, متقی بن کے پھر رہا ہے, نماز روزہ چل رہا ہے, لیکن جیسے ہی بستروں پہ پہنچے چادر اوڑی اور وہ چیزوں کو دیکھا جس سے اللہ نے تم کو منع کیا تھا, بے حیائی کے کام کے, اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اللہ نے فحاشی سے منع کیا ہے, چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. اللہ نے جو 5 چیزوں کو اس آیت میں حرام کیا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ فحاشی کے قریب نہ جائے, بے حیائی چاہے ظاہری ہو یا باطنی. دوسرا اللہ تعالیٰ کا والاسم, کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے. گناہ جسے گناہ کہا جاتا ہے, کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے. معلوم ہے ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے گناہ بتایا ہے, ماجرا یہ ہے کہ ہماری قوم اس کو گناہ نہیں سمجھتی. اور بڑی تعجب کی بات ہے, جو چیز اللہ نے حرام کر دی
اگر وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے یا ہمارے پسند کے نہ ہو تو مولانا صاحب سے گزارش کریں گے، ٹال مٹول کریں گے اور اس کو کھینچ کے حلال تک لانے کی کوشش کریں گے. ایسا بھی چلتا نا، ایسا ہو سکتا نا، کبھی کبھی کر سکتے ہیں نا، کھینچ کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرے گی. اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں ہلاک کرے گا. گناہ کے دو قسمیں ہیں. اللہ نے کہا والعصم، گناہوں سے بچنا ہے. گناہ کی دو قسمیں جی، کبیرہ صغیرہ، بڑے چھوٹے. بڑے گناہ تو بہت ہے، چھوٹے گناہ کی ایک مثال کوئی دیں؟ چھوٹا گناہ کیا ہے؟ چھوٹا گناہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جی جی، نگاہیں اچھی رکھنا. کسی غیر محرم کو اگر کوئی بدنگاہی سے دیکھے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بری نیت سے دیکھے جی، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جان بوجھ کے نماز میں تاخیر کرنا، ہر گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا فاسقوں والا عمل ہے. ایک گناہ صغیرہ کی مثال دینا ہمارے معاشرے کے لیے مشکل ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں سب کیا ہے؟ کبیرہ ہے. ہم جتنے گناہ کرتے ہیں نا سب کبیرہ ہے. صغیرہ کبھی کبھی کرتے ہیں ہم لوگ. صغیرہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے صغیرہ گناہ کون سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ روزے نماز کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. ہماری امت 99% جو گناہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے. اللہ نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا. جھوٹ، چوری، غیبت، چغلی، نماز کو وقت پر نہیں پڑھنا، ماں باپ کو تکلیف، سارے گناہ کبیرہ ہے. یہ انسان کو ہلاک کرنے والے گناہ ہے. اگر بندہ بغیر توبہ کے مر جائے تو مشکل ہے. توبہ کرنا چاہیے گناہوں سے. اللہ نے کہا کہ والعصم، انسان گناہوں سے بچے. نمبر 1 فحاشی سے بچے. نمبر 2 گناہوں سے بچے. نمبر 3 والبغی بغیر الحق، بغیر حق کے بغاوت کرنا، بغیر حق کے باغی بن جانا، کسی کے خلاف بغاوت کرنا، حق والی جماعت کے خلاف بغاوت کرنا، اپنے ماتحت رہنے والوں کے خلاف بغاوت کرنا، جماعت و جمعیت کے خلاف بغاوت کرنا. یہ حق والی جماعت کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے، بغاوت کریں گے، بہت بڑا گناہ ہے. باغیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. نمبر 4 وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ بغیر کسی علم کے شریک کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. نمبر 5 ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنا، اللہ کے دین کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بول دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے اس آیت میں 5 گناہوں کا ذکر کیا. چوتھے نمبر پہ شرک کا ذکر کیا، اور آخری میں وہ گناہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنا. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں شرک سے بھی بڑا گناہ یہ ہے. اب تک ہم نے یہ سنا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ابن قیم اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ شرک سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں وہ بات بولے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے. بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو بڑے علماء سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، وہ تمہارے مسئلے کو حل کریں گے. آج بازار میں فتوی بازی بہت عام ہے. لوگ ایک دوسرے کو مسئلے بتا رہے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جبکہ خود ان کے پاس علم نہیں ہے. کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے بھائی میں اس کا جواب نہیں جانتا، کتاب و سنت کا جواب علماء سے پوچھو، علماء بتائیں گے. آپ کسی کے مسئلوں کو حل نہیں کریں گے، آپ خود سے جواب نہیں دیں گے، بغیر علم کے تو قطعی نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ شرک سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بیان کرے، اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو مسئلے بتائے. وہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جماعت پہ نکلے، ایک سفر پہ نکلے، تو ہوا یہ کہ ایک پتھر کہیں سے آیا اور ایک صحابی کے سر پہ لگ گیا. سر پہ لگنے کی وجہ سے صحابی کو بہت گہرا زخم آیا. رات کا وقت تھا، وہ جن کو مار لگا تھا وہ حالت جنابت میں چلے گئے. صبح کے وقت انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے پوچھا کہ مجھے سر پہ بڑا گہرا زخم ہے اور میں حالت جنابت میں ہوں، اگر میں غسل کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہوگی، کیا میرا غسل کرنا ضروری ہے؟ تو جس سے انہوں نے سوال کیا تھا اس آدمی نے کیا کیا؟ بغیر علم کے فتویٰ دے دیا. معلوم نہیں تھا، کہا کہ غسل جنابت ہے تو پھر غسل واجب ہے، نہانا پڑے گا. حدیث میں آیا فاغتسل فماتا، اس نے پانی نہایا وہ مر گیا. اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ پہنچا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے اس کا قتل کیا ہے، اللہ تیرا قتل کر دے.
بغیر علم کے لوگوں کو مسئلہ بتانا بہت بڑا جرم ہے. بغیر علم کے آپ کبھی کسی کو دعوت کا کام نہیں کریں گے, تبلیغ نہیں کریں گے, مسئلے نہیں بتائیں گے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في السم الخیاط وكذلك نجزي المجرمین. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, قرآن کو جھٹلایا اور تکبر کیا, یعنی کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کافر جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, اللہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا. آسمان کے دروازے ہوتے ہیں, اس سے پتا چلا اللہ نے آسمانوں کو دروازے دیے, دکھائی نہیں دیتے. اللہ نے آسمانوں کو دروازے دیے اور آسمان کے دروازے صرف مومن بندوں کے لیے کھولے جاتے ہیں. اللہ نے کہا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں ہم بھی قرآن کو جھٹلا رہے ہیں, جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے, ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا, ہماری باتیں قرآن و حدیث کے خلاف آ جائیں ہمیں برداشت نہیں ہوتا. ہم قرآن کے باغی ہیں, ہم قرآن کے دشمن بن رہے ہیں, ہم قرآن کی آیتوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معنوں میں جھٹلا رہے ہیں. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, جو قرآن کو جھٹلائے گا اور تکبر کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي السَّمِّ الْخِيَاطِ, کہ جس طرح ایک اونٹنی کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے, مشرکوں کا کافروں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ مجرموں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتا ہے. اس سورے کا نام جو سورہ آراف ہے, دراصل اہل آراف کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے, اس دیوار کا نام آراف ہے. جو سورہ آراف ہے یہ آراف اسی سے ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ نے ایک دیوار بنائی آراف, اس کے سائے میں وہ لوگ رہیں گے جس کے بارے میں علماء نے دو قول بیان کیے. نمبر ایک, جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. اتنی نیکیاں نہیں ہوگی کہ جنت میں جا سکیں گے, اتنی برائیاں بھی نہیں ہوگی کہ اللہ ان کو جہنم میں, نیکی اور گناہ دونوں برابر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نہ ان کو جنت میں رکھے گا نہ جہنم میں رکھے گا, بلکہ آراف کے سائے میں رکھے گا. دوسری قسم کے وہ لوگ جو دنیا میں نہ کبھی نیکی کیے ہوں گے نہ برائی کیے ہوں گے, نہ ان کے اعمال میں نیکیاں ہوں گی نہ برائیاں ہوں گی, برابر ہوں گے, مساوی ہوں گے. اللہ ان کو آراف میں رکھے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے ان کا فیصلہ کرے گا. تو بہرکیف آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے, اسی کو آراف کہا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش, بے شک اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ کن فیکن کا مالک ہے, وہ کہے ہو تو ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے 6 دن کیوں لگائے؟ اگر اللہ زمین اور آسمان کو حکم دیتا تو بن جا تو وہ بن جاتے, کچھ لمحوں میں بن جاتے. لیکن اللہ نے حکمت کے ذریعے تم کو بتایا کہ وقت, ایک انسان جب بڑا کام کرے تو وقت لگتا ہے, یہ نہیں کہ وہ پل بھر میں بڑے بڑے کام کر لے جائے گا. تو اللہ نے یہ تمیز سکھائی, ورنہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکن کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافی سارے انبیاء کی قوموں کا ذکر کیا. شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, جنہوں نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی طرف بلایا. جب انبیاء نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی تو قوموں نے انبیاء کو بہت ستایا. آپ کو معلوم ہے جب اللہ کے نبی نے قوموں کو اللہ کی دعوت دی تو قوم کا جو جواب آیا, کسی نے کہا کہ نبی جادوگر ہے, کسی نے کہا کہ نبی فقیر ہے, کسی نے کہا کہ نبی بے وقوف ہے, کسی نے کہا کہ نبی حرامی ہے, کسی نے کہا کہ نبی بدبخت ہے. انبیاء پر تہمتیں لگائی, انبیاء کی توہین کی, حتیٰ کہ انبیاء کا قتل بھی کر دیا انہوں نے. انبیاء نے جب عرش والے رب کی سچی توحید کو ان کے سامنے پیش کیا تو قوموں نے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا. اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا. شعیب علیہ السلام جو وقت کے ایک جلیل القدر نبی ہے, شعیب علیہ السلام سے اور شعیب پر ایمان لانے والوں سے کافروں نے کیا کہا تھا؟ ہم تم کو ہماری بستی سے نکال دیں گے.
قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور بولنے لگے، کہنے لگے اے شعیب اگر تم باپ دادا کے دین پر لوٹ کر نہیں آؤ گے، تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہم اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ ڈرایا، دھمکایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہے تھے کہ ہم تم کو بستی سے نکال دیں گے، اللہ نے ان کو دنیا سے نکال دیا جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کو پکڑ لیا، یہ جاسمین جسوم ان کی حالت ہو گئی کہ اللہ نے یہ جو شعیب علیہ السلام کو دھمکا رہے تھے کہ ہم تم کو بستی سے نکال دیں گے، اللہ نے ان کو ایسی سزا دے دی، اللہ کا ایسا عذاب آیا۔ اللہ نے کہا فی دارہم جاسمین، اپنے گھروں میں جیسی حالت میں تھے اللہ نے ان کو ویسے ہی موت دے دی۔ کوئی کھڑے کھڑے مر گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھے بیٹھے مر گیا، جو لیٹا تھا وہ لیٹے لیٹے مر گیا، جو جھک رہا تھا جھکے جھکے، جیسی حالت میں تھے اللہ نے فی دارہم جاسمین ان کو ویسے ہی برباد کر دیا۔ یہ شعیب کو بستی سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، اللہ نے ان کو دنیا سے نکال دیا اس حال میں کہ وہ جس حالت میں اللہ نے ان کو اسی حال میں دنیا سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، لوط علیہ السلام، جو رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے تھے، ان کی قوم بڑی بدبخت قوم تھی۔ دنیا میں جتنی قومیں گزری ہے ان تمام قوموں میں شہر سدوم حضرت لوط کی قوم بڑی بدبخت قوم تھی۔ یہ دو بڑے گناہ کرتے تھے، ایک اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے تھے، دوسرا جو بہت بدترین جرم تھا، قوم لوط کے لوگ مردوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے۔ ایک مرد اپنی جسمانی خواہشات کو ایک مرد سے پورا کرتا تھا، مردوں کی عادت تھی ان کو۔ اللہ نے کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا اے میری قوم کے لوگو أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم سے پہلے دنیا میں اتنا گندا اور گھناؤنا کام کسی نے نہیں کیا۔ اتنی غلیظ قوم تھی یہ کہ مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آزمانے کے لیے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس بھیجا۔ یہ دو فرشتے حضرت جبرائیل اور میکائیل انسانی خوبصورت شکل میں، انسانوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر میں آئے۔ تو شہر سدوم کے لوگوں کو پتا چلا کہ لوط کے گھر میں دو نوجوان خوبصورت مرد آئے ہیں، تو قوم کے سارے مرد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور کہا کہ اے لوط، ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے گھر میں دو مرد خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی خواہشات کو ان سے پورا کریں۔ اتنی بدبخت قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام رونے لگے اور روتے روتے جب اپنے گھر میں پلٹے تو حضرت جبرائیل نے کہا اے لوط رو نہیں، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، آپ کی بستی پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا اتنا غصہ ہوا، اللہ اس قوم سے اتنا غصہ ہوا، ایسی فحاشی جو مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتی تھی، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اپنے پروں پر اس بستی کو اٹھا لے۔ جبرائیل علیہ السلام شہر سدوم کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور بستی کو پلٹا دیا۔ اللہ کو برداشت نہ ہوا، پھر اللہ نے دوسرا عذاب اس قوم پر بھیجا، پتھروں کی بارش اس قوم پر نازل کی گئی۔ پتھروں کی بارش، یہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، فطرت کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے کہ انسان فطرت کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات غیروں سے پوری کرے۔ لوط علیہ السلام نے کہا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات مردوں سے پوری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یقیناً اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے بستی کو پلٹا دیا، پتھروں سے بارش تمہارے لیے نازل کر دی گئی۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بے حیائی سے، فحاشی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جاندار بات کہی، اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں کے رہنے والے دو کام کر لیتے۔ کتنے؟ دو کام۔ بستیوں کے رہنے، رائے دور کے قریہ ہے، اللہ نے کہا بستیوں کے رہنے والے، قریوں کے رہنے والے دو کام کر لیتے، اللہ نے کہا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین سے اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ صرف دو کام۔ بستیوں کے رہنے والے اگر دو کام کر لیتے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ نمبر ایک، آمنو، اللہ پر ایمان لائے۔
کیا کرے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرے، توحید پر زندگی گزارے، آمنو ایمان لائے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ دو کام بندہ کر لے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین اور آسمان سے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے، اہل مدینہ کے سامنے عرش والے رب کی سچی توحید کو پیش کیا، صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ نے زمین اور آسمان سے ان کے برکتوں کے دروازے کھول دیے گئے، مدینہ برکتوں کی بستی بن گئی، برکتوں کا جہاں بن گیا۔ یقیناً ہر بستی میں اللہ کی مدد آئے گی، ہر بستی میں اللہ اپنی برکتوں کو نزول کرے گا، شرط یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى، بستی والے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ خوف، ہم اللہ پر ایمان تو لا چکے لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کا وہ خوف نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کی دعوت دینے کے لیے یمن جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے معاذ کو بلایا اور کہا یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں کہیں رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سوال یہ ہے، معاذ صحابی کا نام ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کہاں جا رہے تھے معاذ؟ یمن جا رہے تھے، کیوں؟ اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے نہیں ڈرتے تھے؟ ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرنے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے معاذ سے ایسا کیوں کہا کہ معاذ اللہ سے ڈرتے رہنا؟ اس کی شرح میں امام نووی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو معاذ کو کہنا چاہتے تھے یہ اس لیے کیونکہ معاذ اب دین کی دعوت دینے کے لیے یہودیوں کے بیچ جا رہے ہیں، یمن میں جا رہے ہیں جہاں یہود و نصرانی ہیں، جہاں غیر مسلموں کی جماعت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ جب ان کے درمیان جائے ان کے کلچر اور ان کی آرام دہ زندگی کو دیکھ کر پگھل نہ جائے اور اللہ کا تقوی بھول جائے۔ ایک انسان، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے، آمین۔ لیکن جب بندہ کوئی ایسی مجلس میں چلے جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساری بے حیائی کو دیکھ کر، کچھ لمحے کی لذتوں کو دیکھ کر، خواہشات کو دیکھ کر اللہ کا ڈر بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی ایسی جگہوں سے جانے سے منع فرماتے تھے جہاں بندہ جا کر اپنا ایمان برباد نہ کر لے۔ ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں، ایسی دعوتوں میں، دنیا کی ایسی جگہوں پر نہ جاؤ جہاں جانے کے بعد تم اللہ کا تقوی بھول جاؤ۔ اللہ کا تقوی ہمیشہ اختیار کرو، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ کا تقوی کتنی بڑی چیز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اپنے گھر سے نکلے عبداللہ بن عمر اور دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ بکریوں کو چرا رہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر اس نوجوان بچے کے پاس گئے اور اس نوجوان چرواہے سے کہنے لگے کہ تیرے پاس بکریوں کا بڑا ریوڑ ہے، ایک کام کر، بہت ساری بکریاں ہیں، ایک بکری مجھے دے دے، میں تجھے اس کی قیمت دے دوں گا۔ تو وہ نوجوان چرواہا عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن عمر، میں ان بکریوں کو چراتا ہوں، ان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی بکری نہیں بیچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، مالک کوئی اور ہے، میں بس ان بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے دل کا امتحان لینا چاہتے تھے، کہا کہ اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری مجھے دے دے، میں تجھے اس کی قیمت دے دوں گا، جب شام کو لوٹے گا تو اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری کھو گئی یا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، کیا ہوتا؟ اس کا امتحان لینا چاہتے تھے عبداللہ بن عمر۔ کہا کہ اپنے جب شام میں گھر لوٹے گا اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری گم گئی یا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، تمہارا مالک سن کر معاف کر دے گا، میں تجھے اس کی قیمت دے دوں گا، تو قیمت رکھ لینا۔ تو وہ نوجوان چرواہا کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر، چلو مان لیا کہ میں نے تم کو ایک بکری بیچ دی اور شام کو جا کر میں اپنے مالک کو بتا دوں گا کہ بکری کھو گئی یا بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، میرا مالک میری بات سن کر کے مجھے معاف بھی کر دے گا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، مگر اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان چرواہے کا تقوی دیکھ کر رونے لگے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، کچھ سامان لیا اور اس بچہ جس مالک کی بکریاں چراتا تھا اس کے مالک کے پاس گئے، ساری بکریوں کو اس کے مالک سے خرید لیا اور اس چرواہے سے کہا کہ آج تک تم ان بکریوں کو چراتے تھے، آج تم اس بکریوں کے مالک ہے، عبداللہ بن عمر نے تمہارے لیے اس کا مالک بنا دیا۔ عبداللہ بن عمر نے اس کو بکریوں کا مالک بنا دیا۔
دیکھو اللہ کا خوف پیدا کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو کل تک بکریوں کا چرواہا تھا آج وہ بکریوں کا مالک بن گیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا لا يحتسب، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ راستے نکالے گا۔ ڈرتے رہیے اللہ سے زندگی بھر، اللہ تمہارے لیے آسانی کے راستے پیدا کرے گا اور تم کو وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا ہر اس راستے سے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک بڑی اچھی بات یہاں ذکر کی گئی ہے ربی موسیٰ و ہارون کے تحت کہ ایک بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، ایک بھائی بھائی پر احسان کرتا ہے، لیکن دنیا میں سب سے بڑا احسان جس بھائی نے جس بھائی پر کیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک اتنا بڑا احسان کوئی بھائی کسی بھائی پر نہیں کر سکتا۔ کیا کیا احسان؟ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ میرا مددگار میرے بھائی کو بنا دے، مددگار سے مراد یہاں نبی تھا، اے اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے۔ ہارون علیہ السلام نبوت کی فہرست میں داخل نہیں تھے، موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے موسیٰ کی دعا کو قبول کر کے ہارون کو اپنا نبی بنایا۔ یہ موسیٰ کا احسان ہے کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو نبوت کا درجہ دلایا، اتنا بڑا احسان۔ جو ایک عام آدمی تھا اللہ نے موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور ان کے بھائی کو اللہ نے ان کے بھائی کی دعا کی وجہ سے ایک نبی بنا دیا۔ ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ بھی نبی ہے ہارون بھی نبی ہے۔ اتنا بڑا احسان شاید کہ کوئی بھائی کسی بھائی پر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور ان کے بھائی کو نبوت کا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کو صحابہ کے منہج پر سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو باتیں دروس کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے اے اللہ ان میں غور و فکر کرنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہمارے تمام نوجوانوں سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ 21ویں رات تاخرات کی ہوگی، پہلی رات ہوگی، تو آپ لوگ بھی کچھ بولنے کی ہمت کریں دین کے بعد۔ ہم سب مسلمان ہیں، وقت آنے پر ہمیں بھی بولنا ہے، لڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ کل کے دن یہاں امام صاحب نہیں ہوں گے، آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو نماز پڑھانا ہوگا، بولنے والا نہیں ہوگا، آپ کو کھڑے ہو کر بولنا۔ یہ دین کا جذبہ ہر مسلمان پیدا کرے۔ جتنے نوجوان ہیں وہ اپنا نام لکھائیں اور 21ویں تاریخ جب پہلی تاخرات ہوگی نماز اور تفسیر کے بعد آپ لوگوں کو مختصر وقت دیا جائے گا کہ آپ اپنا علمی مظاہرہ پیش کریں۔ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی میرے اٹھنے کے بعد آئے، اپنا نام لکھائے، کوئی بھی ایک ٹاپک 2 منٹ 3 منٹ، سورہ اخلاص کا ترجمہ ہو، سورہ نصر کا ترجمہ ہو، کوئی دین کی بنیادی بات ہو، جو آپ کر سکتے ہیں کریے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ اجر پائیں اور مستقبل میں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے نوجوانوں سے بالخصوص کہ وہ آئیں اور اپنے علمی مظاہرے کے لیے اپنے نام لکھوائیں۔ آپ تمام سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنا نام ضرور لکھوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔